الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ایکو بند کر دو سمپل، تھوڑی آواز ودھا دو، ایکو بالکل بند کر دو، سمپل آواز کر دو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج بھی سمپل آواز کر دو بیٹا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت چہرے دی جین زیارت او جگ دا حسن و جمال بھول گئے، پڑھ کے شانہ تمام مرسل اپنے رتبے کمال بھول گئے. اسیر زلفیں دا جو تھیا ہے او گھر ونجن دا خیال بھول گئے، منگے جنہامی نبید در تو او جگ تو کرن سوال بھول گئے. پہلے دور ہن لوگ عہد خدا دکھاؤ، پیچھے منے سو ڈٹھا ہے جیمی نبید چہرہ او رب نو ویکھن دی گال بھول گئے. زندگی ایک بوجھ ہے بس چئی وداں، چب دی نہیں بس کنڈ پچھوں لڑکئی وداں. زندگی ایک بوجھ ہے بس چئی وداں، چب دی نہیں بس کنڈ پچھوں لڑکئی وداں. کون لیندے غریباں کو گل بھلا، آپ شاکر آپ کو گل لئی وداں. لائق صد عز والاحترام، مقتدر و محترم و محتشم حضرات ذی وقار معزز سامعین و حاضرین کرام، بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں، میں یہاں سرگر لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے چسکے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں. میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں. جوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں. جوانوں، اگر کچھ لے لوگے اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لوگے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا. کچھ اس طرح جاؤں گا، پتہ نہیں مڑ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا. کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے. ابھی بھی سمپل آواز کریں، پیچھے سے آواز یہ کام بند کر دیں. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ذکر مصطفیٰ کے بزم سجانے والوں، کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں. اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. قبلہ مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. مجھے پتہ ہے پوری کائنات کے اندر حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے. میں تقاضۂ داد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان دی ہو، کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے. میرے میم کریم محمد تو رب ہر شے گھول گھما چھوڑے، جی میں آپ حوصدہ ہر جا میں یار تنا چمکا چھوڑے. او یاسین پوا کے گل سہرا سر تاہا تاج سجا چھوڑے، پر فیض محمد وکھرا ہے جن رب میلاد منا چھوڑے. کہ بلا بغیر کسی تمہید کی ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں. کہ
کہتے ہیں سبحان اللہ بولو، ہاتھ لہراؤ، ذرا جھوم کے دکھاؤ، ذرا گج وج کے دکھاؤ، ذرا جھنڈے لہرا کے دکھاؤ نا۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں، الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں، میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں، خطاب بھی خود ہی کرتا ہوں۔ آپ خاموش ہو کے میری چند منٹ کی حاضری، قبلہ حاجی فیاض صاحب نے بندہ ناچیز کو بلایا، قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت سید صفدر علی شاہ صاحب بخاری اور میرے بہت ہی پیارے عزیز قاری غلام شبیر صاحب نے محبتوں میں یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں سلامت رکھے۔ اور مجھے جس مقصد کے لیے بلایا گیا ہے، ذکر مصطفیٰ کے محفل میں آنے والوں، یہ کوئی واہ واہ کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ مولوی صاحب کو داد دینے کا وقت نہیں ہے، مولوی صاحب کے اوپر پیسے پھینکنے کا وقت نہیں ہے، یہ تو میں کے وقت نہیں ہے قبلہ، یہ فکر کا وقت ہے، یہ ہنسنے مسکرانے کا وقت نہیں ہے، یہ فکر کا وقت ہے، یہ جوانوں کی زندگی بدل دینے کا وقت ہے، یہ زندگی میں انقلاب لانے کا وقت ہے۔ میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، یہاں پر میں تمہیں ہنسانے نہیں آیا، یہاں پر میں کوئی مزاحیہ پن اختیار کرنے نہیں آیا، میں ایک دو سبق لے کر آیا ہوں، دو چار نصیحتیں لے کر آیا ہوں جوانوں کے لیے۔ جوانوں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے، میں سید کی فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ مجھے آپ لوگوں کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں کی داد کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ خاموش ہو کہ میری چند منٹ کی حاضری سے بات کر لیں، میرے آنے جانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور جس مقصد کے لیے میرے بھائی نے مجھے بلایا، دعا کرو اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا کرنے کی مجھے توفیق دے۔ بغیر کسی تمہید کے میں اپنے سبق کی طرف جا رہا ہوں۔ قبلہ ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین 24 لاکھ مربع میل کا شہنشاہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو میرے کریم نبی نے رو رو کر مانگا ہے، جس عمر کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ میرا عمر ہی ہوتا۔ اتنی بڑی شخصیت، قبلہ اتنی بڑی شخصیت کا حال یہ ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غلام کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی، ایک غلام کی نوکری لگا رکھی تھی۔ آپ ماہانہ غلام کو وظیفہ دیا کرتے، ماہانہ غلام کو تنخواہ دیا کرتے تھے۔ اچھا غلام کا کام کیا تھا، اس کی ڈیوٹی کس طرح کی تھی؟ غلام روزانہ صبح سویرے اور شام کو آ کر ایک ہی جملہ بولتا کہ یا حضرت موت کو کبھی نہ بھولنا۔ کیا صحیح؟ کیا موت کو کبھی نہ بھولنا اور آخرت کی فکر کرنا۔ یار اتنی بڑی شخصیت ہے، اس کو کہا جا رہا ہے، اور ڈیوٹی بھی خود امیر المومنین نے ہی لگائی ہے، کسی اور نے نہیں لگائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ، میں خطاب کر کے چلا جاؤں گا، بعد میں تمہیں سمجھ آئے گی کہ سید آیا تھا کیا کچھ دے کر گیا۔ اور آپ تو ڈوڑے ڈپے سننے والی قوم ہیں بابا، آپ تو لطیفے سننے والے لوگ ہیں، آپ تو ڈوڑے ڈپے کان پہ جو ہاتھ لگائے جانے دے وہ تو زندہ باد۔ اور مجھے یہ بھی پتہ ہے میرے خطاب کرنے کے بعد ہر بندہ سید بادشاہ کو کہے گا، اور سید بادشاہ کس طرح کا ملا لے کے آیا تھا، کس طرح کا مولوی لے کے آیا تھا، اس نے نہ تو کوئی سر لگائیے نہ جوش مارا، ایسے آیا ہے وقت ضائع کر کے چلا گیا ہے۔ جب میں خطاب کر کے چلا جاؤں گا، ذرا یہ تھوڑا بیس بڑھا دیں تھوڑا، یہ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں تمہیں کیا دے کر گیا ہوں۔ کسی اور نے ڈیوٹی نہیں لگائی سی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود غلام کی ڈیوٹی لگا رہے۔ غلام صبح شام کو آتا ہے، ایک ہی جملہ کہتا ہے یا حضرت موت کو کبھی نہ بھولنا اور آخرت کی فکر کرنا۔ موت کو کبھی نہ بھولنا، آخرت کی فکر کرنا۔ وقت گزرتا گیا،
قبلہ وقت گزرتا گیا. یہ غلام روزانہ صبح اور شام کو، صبح سویرے اور شام کو آتا، ایک ہی جملہ کہتا، یا حضرت موت کو کبھی نہ بھولنا. اس کی ڈیوٹی پوری ہو گئی. ماہانہ اس کو وظیفہ دیا کرتے تھے، اس کو تنخواہ دیا کرتے تھے. ایک دن یہ غلام ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے صبح سویرے آئے. غلام صبح سویرے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آیا. آپ کا دروازہ کھٹکا، کنڈی کھٹکا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے. ہاں جی، آگے ایک دم آواز ہے، یا امیر المومنین موت کو کبھی نہ بھولنا، آخرت کی فکر کرنا. آپ نے فرمایا، اے غلام، آج سے تیری ڈیوٹی ختم ہو گئی. آپ خاموش ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سبحان اللہ قبول فرمائے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی یہ تسبیح سبحان اللہ نہ بولو، میں یہ نہیں کہتا، لیکن آپ دل میں بولے خاموش ہو کے آپ، تاکہ میں جو بول رہا ہوں میں تمہاری سننے کے لیے نہیں آیا اور مجھے سنانے کے لیے بلایا گیا یہاں. غلام، تیری ڈیوٹی ختم ہو گئی. آج کے بعد تو نے ڈیوٹی سر انجام دینے نہیں آنا، آج کے بعد تو نے یہ خدمت کرنے نہیں آنا. یا حضرت کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے کون سا ایسا گناہ سرزد ہو گیا؟ مجھے ڈیوٹی سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ مجھے اس غلامی سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ بس میں نے کہہ دیا ہے نا، آج کے بعد تو نے موت کا پیغام دینے نہیں ہے، آج کے بعد موت کا پیغام دینے نہیں ہے. حضرت مجھے بتاؤ تو صحیح، میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے؟ مجھ سے کون سی ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ مجھے ڈیوٹی سے نکالا جا رہا ہے؟ کیوں نکالا جا رہا ہے؟ جب غلام نے بار بار اصرار کیا، جب غلام نے بار بار اصرار کیا، حضرت مجھے بتایا جائے کہ آخر میں نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے مجھے نوکری سے نکالا جا رہا ہے، آخر میں موت کا پیغام دینے کیوں نہ آؤں؟ جب غلام نے بار بار اصرار کیا نا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی داڑھی مبارک میں سے ایک سفید بال نکالا، اپنی داڑھی مبارک سے ایک سفید بال نکالا. ساری داڑھی کالی ہے قبلہ، داڑھی سیاہ ہے، ایک بال سفید نکلا ہے، پہلا بال. آپ نے اسی ایک بال کو باہر نکالا، سفید بال کو غلام کو دکھاتے ہوئے کہا، غلام، اب تیرے موت کا پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو یہی مجھے ایک سفید بال بھی چین سے نہیں سونے دے گا. قبلہ میں تو سوچ میں غرق ہو گیا، میں تو سوچ میں پڑ گیا. وہ عمر جس کو میرے کریم نبی نے رو رو کر مانگا ہے، وہ عمر جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا، اس عمر کی خاصیت کا عالم یہ ہے، اس عمر نے موت کو اس قدر قریب پایا ہے. عمر کی ایک داڑھی کا ایک بال سفید نکلا، اس عمر کی داڑھی کا ایک بال سفید نکلا اور عمر نے موت کو قریب پایا. اور نادانو، ہماری تو ساری کی ساری داڑھی چٹی ہو گئی. ابھی تک ہم نے موت کی پرواہ کیوں نہ کی؟ ابھی تک ہم نے آخرت کی فکر کیوں نہ کی؟ آئیو ہڈیاں کمبن گوڑے کھڑکن تے بدل گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیو جیو مرد دلیرا. قبلہ صحیح چٹی داڑھی تھی گئی ہے، قبر دلتا تھی گئی ہے، جسم میں چو طاقت نہیں رہی، زبان نے چو ذاکہ نہیں رہا، ہاتھن کم دن پتہ نہیں انہا ہتھنگوں کیا تھی گئے، کان ہن سنیندہ کچھ نہیں، اکھا ہن تا نظر کچھ نہیں اندہ، لیکن افسوس تا مقام اے ہے آج دا بابا گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہی. آج دا نوجوان گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہا. اے نوجوان، ان دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ بابا لا الہ الا آکھنا سوکھا ہے، اے تو تے عمل کرنا بڑا ہی اوکھا ہے. ہاتھ جوڑ کے عرضی پہ کہنا ہے نوجوان جی انشاءاللہ ہاتھ کم دن، کان ہن سنی نہ کوئی نہیں، اکھا ہن نظر کچھ نہیں آندا، لیکن آج دا بابا گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہا. آج دا نوجوان گناہ کرن تو پھر بھی باز نہیں آ رہا.
اے نوجوان میں سید ماں دا پتر ہاں، سید باپ دا پتر ہاں، ہاتھ جوڑ کے تیرے آگے تیرے کو اتنا پوچھنا چاہنا اے نوجوان، ایک لمحے واسطے سوچے تہا، ایک پل واسطے سوچے تہا، اگر گناہ دے دوران، اگر شراب پیمن دے دوران، اگر زنا کرن دے دوران موت دا فرشتہ آ بھی گیا، سوچیا ہی بھی قبر کے مالک کو کیا منہ بن کے دکھے ایسے ہی یہ کالی شکل لے کے ویسے ایک گناہ میں ڈوبی ہوئی شکل لے کے ویسے ایک گندی شکل لے کے ویسے ایک کالی شکل لے کے مالکہ کو منہ دکھیں دے تو کوئی شرم نہ سی تو کوئی حیاء نہ سی میرے نصیحتاں بڑیاں کروین سیں میرے سامنے بزرگ حضرات جڑے بیٹھن چٹی داڑھی آلے جڑے میں کلو وڈے وڈے بیٹھن انہاں دے آگے ادبن احترامن میں اپنا سر جھکا کے گال کرنا چاہنا اور جوانہ دی اکھاں چ اکھ پا کے گال کرنا چاہنا اے نوجوان ایک گناہ میں دے ڈبا ہویا چہرہ گناہ میں ڈبی ہوئی شکل مدینے آلے کو دکھیں دے تو کوئی شرم نہ سیا اور کیڑا منہ بن کے دکھے سے قبر دے وچ مدینے آلے دا کیویں سامنا کرے سے آئے وچ گناہ دے عمران گزری تے داڑھی ہو گئی چٹی چوری عریدہ مال کھا کے تے عادت بن گئی مٹھی لٹین دی اگڑین دی کہیں نہ نٹھی تے اجڑین دی ہر کہیں نٹھی پر فیض میاں پتہ اوملے لگ سی جدا سی منہ دے مٹی جس ویلے منہ دے مٹی آسی ول پتہ لگ سی سہیں آسن قبران تے لگ سن ہاتھ جوڑ کے عرضی پہ کرے نا جم انشاءاللہ یہ زندگی کے لمحے تیرے اور میرے لیے غنیمت ہے انہی لمحوں میں کچھ کر لو جوانو انہی لمحوں میں کچھ کر لو انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو انہی لمحوں میں بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو انہی لمحوں میں بوڑھے والدین کی خدمت کر لو انہی لمحوں میں مدینے والے کی محبت اپنے دل میں بٹھا لو معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے معلوم نہیں پھر اس طرح کا اکٹھ ہو نہ ہو معلوم نہیں پھر اس طرح کے میلے ملے نہ ملے اللہ اکبر